بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل لکی مروت کی وہ خاتون جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا تھا اپنے علاقے کے بارے میں، وہ بڑا مشہور ہے۔ اس خاتون نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ اپنے علاقے کے بارے میں کہا تھا کہ جناب ہمارے علاقے کے لوگ بڑے اسلامی ہیں، وہ سارے اسلام کے اعمال پورے کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تبلیغ پر بھی جاتے ہیں، اور ان کا لباس بھی سارا اسلامی ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ پورے مکمل مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان میں ہر طرح کی غلطیاں ہیں، اور غلطیاں اور گناہ جو اس خاتون نے گنوائے تھے وہ تقریباً سارے جو گناہ کبیرہ تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کو ڈانٹ کے بٹھا دیا اور کہا کہ آپ فیکٹس کے بغیر بات کر رہی ہیں، آپ سنی سنائی بات کر رہی ہیں، آپ اپنے علاقے پر الزام لگا رہی ہیں، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ اور اس بات پر بہت سارے لوگ ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، جو ان کو بس یہی بضد ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو سوال کا جواب دینا چاہیے تھا، انہوں نے غلط کیا کہ اس خاتون کو جھٹلایا۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پردہ رکھا ہے کہ پاکستان کے علاقے کا، آپ کے علاقے کا انہوں نے پردہ رکھا ہے، انہوں نے نہیں بتایا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اگر جواب دیتے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کو مان رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے پروگرام ماشاءاللہ پوری دنیا میں جاتے ہیں، پیس ٹی وی پر نشر ہوتے ہیں، پوری دنیا ان کے پروگرام کو دیکھتی ہیں، تو پھر آپ کیا چاہتے تھے کہ آپ کے علاقے کا گند سارا جہان دیکھتا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کیا کہ اس سوال کا جواب نہیں دیا، اور سوال کا جواب بہت آسان ہے، اور یہ جواب وہی ہے جس کے لیے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ کہ اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی شکل اسلامی بنا لیں، آپ اپنے کپڑے اسلامی کر لیں اور نمازیں پڑھ لیں۔ اور ان کو اس بات کو سن کر اور یہ سوال سن کر مجھے وہ سورہ حجرات کی آیت یاد آ گئی، جو کہ اعراب کے بارے میں، بدوؤں کے بارے میں تھی۔ اور وہ بدو اس طرح کے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سارے صحابی تھے، جو قریبی تھے، جو اسلام لاتے تھے، وہ سارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہیں تھے، سارے حضرت ابو بکر صدیق کی طرح نہیں تھے۔ جو نئے لوگ تھے، جو عرابی تھے، جو بدو تھے، وہ بڑے عجیب لوگ تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں اونچی جگہ پر بٹھایا جائے، ہماری بات سنی جائے، ہمارے مشورے کو مانا جائے، ہمیں عزت احترام دیا جائے۔ اور وہ انہی کا ذکر ہے، فرمایا گیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم۔ اس آیت میں ان بدوؤں کا ذکر کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی آپ اپنے ایمان کو جتلاتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم نہیں ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم ان سے یہ کہو کہ وہ کہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی اس آیت کو ذرا دیکھیں، وہ عراب کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ رب العزت نے کہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا، جو وہ کہہ رہا ہے جو دلوں کے حال کو جانتا ہے، جو دلوں کی سچائی کو جانتا ہے، اس نے کہا، اس رب نے فرمایا، رب کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو کیا چیز ہے جو ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوئی تھی؟ دیکھیں، اسلام اور ایمان کا فرق اس آیت سے نظر آتا ہے۔ اسلام تو ہے کہ آپ نے منہ سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو بس آپ کا کارڈ بھی اسلامی بنے گا، اس پہ مسلمان لکھا ہوگا۔ لیکن ایمان یہ ہے کہ کیا جو آپ نے کہا ہے اس کو آپ نے مانا بھی ہے، کیا آپ کے دل نے اس کی تصدیق کی ہے؟ ایمان تو یہ ہے کہ کیا ہم مانتے ہیں کہ ہمارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں؟ کیا ہمارا دل وہ مانتا ہے؟ اسلام تو ہے کہ ہم مان گئے، ہم نے کہہ دیا، ہم نے زبان سے کہہ دیا، ہم نے زبان کو ہلا دیا، ہم نے کہہ دیا کہ یہ فرشتے بیٹھے ہیں، لیکن کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ فرشتے بیٹھے ہیں؟ ایمان تو یہ ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون۔ ایمان تو یہ ہے کہ جو یہ مانے کہ ایک دن آئے گا کہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں اور ہماری زبانیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ کیا یہ ایمان ہے؟ اور جس شخص میں یہ ایمان ہوگا، جس شخص کا دل یہ مانے گا، کیا وہ غلطی کرے گا؟ کیا وہ گناہ کرے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ فرق ہی یہ ہے
کہ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلامی ہے، جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 40 روز اور 4 مہینے کی تبلیغ کر کے آتے ہیں، جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سارا وجود اسلامی ہے، اس کے کپڑے اسلامی ہیں، اس کی شکل اسلامی ہے، لیکن اس میں ایمان کی کمی ہے، اس میں یقین کی کمی ہے، وہ پورا مسلمان نہیں ہے۔ اسی بات کا تو رونا ہے، اسی بات کی تو کمی ہے، اسی بات کی تو 10 ویڈیوز میں یہی بات کر چکا ہوں کہ ایمان کی ضرورت ہے۔ انسان کے اعمال کو ٹھیک صرف اس کا ایمان کر سکتا ہے، اس کا یقین کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی سوچیں، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے کہ ہم ایمان والے بن سکیں۔ پھر یہ گناہ ختم ہوں گے، پھر یہ غلطیاں ختم ہوں گی، ورنہ یہی معاشرہ رہے گا کہ ڈرامے بازیاں ہی ہوں گی کہ پورا وجود اسلامی اور کرتوت حرامی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جزاک اللہ، بس شکریہ۔